بکر ہے وہ کہ جس کے احسان کا بدلہ میں اللہ کا رسول بھی نہیں چکا سکا، اس کے احسانات جو مجھ پہ ہے، خوبصورت دین پہ ہے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ خود دے گا اسے۔ یہ جناب صدیق اکبر ہیں کہ جن کے بارے میں وہ معروف اور مشہور حدیث پاک، جب مومنوں کی ماں اپنے گھر کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی رفاقتوں کو، حضور کی محبتوں کو پا کے وہ سوال اپنی زبان پہ لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، آقا آسمان پہ یہ ستارے اتنی تعداد کے اندر، اتنی تعداد میں ستارے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ اب ستارے کہاں، مومنوں کی ماں کہاں، رسول اللہ کہاں تشریف فرمائے، اپنے کاشانِ اقدس کے اندر سوال کیا جا رہا ہے۔ مومنوں کی ماں یہ سوال کرتی ہیں، مشکات اور دیگر حدیث کے اندر یہ بات آئی۔ تو پہلے تو یہی سمجھیں کہ مومنوں کی ماں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اگرچہ زمین پہ تشریف فرمائے، لیکن رسول اللہ کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، حضور جانتے ہیں میری امت میں کس کس کی نیکیاں کتنی ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ اس لیے تو مومنوں کی ماں نے سوال کیا تھا، اللہ کے محبوب ذرا یہ فرمائیے، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ یعنی مراد یہ ہے تعداد بہت ہے ستاروں کی، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ جب یہ جواب آیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک سے تو آپ خاموش ہو گئی، آگے کوئی بات نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود پوچھا، عائشہ تو چپ ہو گئی، آگے بولی کوئی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ آپ نے اس انداز میں عرض کیا، آقا میں یہ سوچ رہی تھی بھی شاید حضور فرمائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد جو آسمان کے ستاروں کی ہے، شاید حضور یہ فرمائیں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ابو بکر صدیق کی ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید حضور کی زبان سے یہ بات نکلے گی، لیکن حضور نے جناب عمر کے بارے میں فرمایا، میں چپ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تو نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں کا پوچھا، میں نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں کا بتایا، تو نے جناب ابو بکر کی نیکیوں کا نہیں پوچھا۔ رہی بات جناب ابو بکر کی، تو ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل، اعلیٰ، برتر ہے۔ احباب گرامی ذرا غور کیجئے گا،
مقام غور ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ جب جناب عمر جیسا آدمی، اس کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں، حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی، دنیا میں اور کون شخص ہوگا جس کی نیکیاں ان کی نیکیوں جیسی؟ اور پھر اسی نیکی کی بابت جناب حضرت صدیق اکبر کی اس عظیم نیکی کے متعلق خود تاجدار عدالت سیدنا حضرت فاروق اعظم خود کہا کرتے تھے، کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر تو لے لے، اور تیری زندگی کی یہ جو ایک نیکی ہے غار ثور والی، ہجرت والی، وہ ایک نیکی جہاں پہ اللہ کا کلام اترتا تھا، ابو بکر تیری گود ہوتی تھی، رسول اللہ کا سر انور ہوتا تھا، اور تیرا جب دل گھبرائے رسول اللہ کی محبت کے بارے میں، اور تو ان کے بارے میں سوچے کہ کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی دشمن آ کے تکلیف نہ پہنچا جائے، تیرا دل گھبرانا اور اللہ کے کلام کا نازل ہو جانا، حکم خدا بندی ہو، رسول اللہ خود فرمائیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ کاش ابو بکر تو میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور اپنی زندگی کی یہ والی نیکی مجھے دے دے۔ اور یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوستو، جن کے بارے میں خود مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی عصمت میرا رب اپنے مقدس کلام میں خود جبریل کو بھیج کے خود واضح فرمائے، یہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کی پیاری شہزادی ہے جناب حضرت عائشہ، مومنوں کی ماں خود بیان کرتی ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی کاشانہ نبوت پہ نہیں آئی، یعنی میں حضور کی عقد میں نہیں آئی، حضور کی زوجہ بن کے حضور کے گھر میں نہیں آئی، میں اپنے گھر میں تھی۔ میرے بچپنے سے لے کر جتنے دن میں اپنے گھر میں تھی، میں نے یہ کیفیت بلا ناغہ دیکھی ہے، صبح ہوتی تب بھی، شام ہوتی تب بھی، خود امام الانبیاء چل کے ہمارے گھر آتے تھے، جی صبح بھی اور شام کو بھی خود رسول اللہ چل کے ہمارے گھر آتے، بچپنے سے لے کر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے رسول اللہ بلا ناغہ صبح بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، صبح بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں۔ بڑے سمجھنے والی چیز ہے دوستو، سارا جہان جن کے قدموں میں حاضر ہو، وہ سراپا کرم، سراپا مہربانی، سراپا رحمت للعالمین ہستی، خود نبیوں کے سردار چل کے کاشانہ صدیقی پہ حاضر ہو رہے۔ یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کے بارے میں جناب حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم جیسا شخص، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی،
یہ وہ ہستی ہے جس کو خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے حضور نے خود مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر، میرے مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، طاقت دے دے، قوت دے دے۔ یہ عمر ہے جو یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، کاش عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا کوئی ایک بال ہوتا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ سینہ ہے ابو بکر صدیق کا، اس پہ جو بال ہے، اس کے اندر جو دل ہے وہ عشق رسول کریم کا مرکز و محور ہے۔ اتنی محبت، اتنا عشق حضور کا۔ اور یہ جو بات میں ابھی آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، میرا موضوع اور تھا، میں ادھر چل پڑا تو پھر ادھر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری وقت تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا، تو جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، درخواست کی، میرے ویر علی، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جن ہاتھوں سے آپ نے غسل دیا تھا، مجھے بھی انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو غسل خود دینا۔ اور پھر جب تیاری ہو چکے تو مجھے جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اسی لباس کے اندر میں ابو بکر کو غسل دے دینا، اسی لباس سے مجھے کفن دے دینا۔ اور یہ بات فرمائی کہ میری روح جب میرے جسم سے نکل جائے، غسل کفن کا معاملہ ہو جائے، میری میت کو اٹھا کے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار کے سامنے لے جانا اور حضور کے سامنے پیش ہو کے یہ عرض کر دینا، آقا آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر دروازہ خود نہ کھلے، یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے نہیں، لفظ میرے ہیں، مفہوم میرا ہے، لیکن امام راضی جیسے لوگوں سے لے کر بڑے بڑے جلیل القدر ہستیوں نے یہی بات لکھی ہے۔ میں بڑی وثوق سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ جناب حضرت مولا علی سے یہ بات کہی جاتی ہے، میری میت کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشانہ پاک کے سامنے، حضور کے روضہ پاک کے سامنے مجھ کو لے جانا اور جا کے عرض کرنا، آقا آپ کا یار، آپ کا غلام، آپ کا خادم ابو بکر آیا ہے، اگر دروازہ خود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ احباب گرامی، جو جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی قابل غور بات ہے، ایسا ہی ہوا جب آپ کی میت کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار پر انوار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہی عرض کی جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اللہ
حضور اللہ کے حبیب ہیں، ابو بکر رسول اللہ کا حبیب ہے۔ اور صرف دروازہ نہیں کھلا، جب صحابہ نے دیکھا تو دروازہ جب کھلا اندر قبر خود تیار تھی۔ نام ابو بکر و عمر کا سن کر، نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں صدیق اکبر آرام فرمائے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 ملائکہ شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ اسے حاضری کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر لمحہ رحمت الہیہ کی برسات برستی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری، جو جگہ میرے گھر کے، میرے ما بین بیتی، جو جگہ میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اسی مقام کے بارے میں اہل علم نے لکھا، اللہ جل مجدہ الکریم جو بیان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی، کس لیے؟ وہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس لیے مقام ابراہیم ہے، اس لیے حجر اسود ہے، اس لیے صفا اور مروہ ہے سرزمین مکہ پہ، اس لیے نہیں، خود میرے رب نے بیان کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب اس شہر کو نسبت ہے، پیارے اس شہر کو نسبت ہے تیری ذات کے ساتھ، تو جس چیز کو نسبت تیری ذات کے ساتھ ہو جائے رب اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ جس جگہ کو تیری ذات سے، جس چیز کو تیری ذات سے نسبت ہو جائے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو احباب گرامی پتہ یہ چلا، جدھر حضور ہوں وہ جگہ محترم ہوتی ہے، وہ جگہ مقدس ہوتی ہے۔ جس جگہ حضور تھے، جہاں جہاں حضور ہوں وہ جگہ محترم ہے۔ حضور مکہ میں ہو تو مکہ افضل ہے، حضور مدینہ میں ہو تو مدینہ افضل ہے، حضور زمین پہ ہو تو زمین افضل ہے، حضور آسمان پہ ہو تو آسمان افضل ہے، حضور سدرہ پہ ہو تو سدرہ افضل ہے۔ تو احباب گرامی ذرا غور کیجئے گا، کلام مجید کے اندر میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کر دیتا ہوں، اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکی جو میں نے آیات تلاوت کی تھی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میرا رب فرماتا ہے لوگوں یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کی ایک پیاری بندی کے قدم لگے ہیں۔ سیدہ حاجرہ کے وہاں پہ قدم لگے۔ سیدہ حاجرہ کون؟ ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی زوجہ، جناب حضرت اسماعیل کی ماں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ، وہاں پہ آپ کے قدم لگ گئے۔ جہاں پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے۔
آپ اندازہ فرمائیں جس جگہ پہ امام الانبیاء نبیوں کے سردار کے قدم نہیں لگے، حضور جس مقام پہ 1400 سال سے حضور آرام فرما ہے، اس جگہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کی افضلیت کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ تو جس مقام پہ حضور تشریف فرمائے، حضور نے اپنے یار کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ تو بگڑتا ہے، وہ سینے سے لگائے بیٹھے۔ اللہ کی ذات سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔